اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ انتہائی عقیدت کے ساتھ درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ آج ہمارے بیان کا موضوع ہے آج بھی ہو جو براہیم سائمہ پیدا، آ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ چند واقعات ہم آپ کو سنائیں گے جن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں کو آگ میں جلنے سے محفوظ رکھا۔ پہلا واقعہ جو قرآن کریم میں مذکور ہے، ایک مرتبہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی قوم کے افراد اپنے سالانہ عید میلے میں گئے۔ ان کے چلے جانے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کلہاڑا لے کر بت خانے گئے، جھوٹے معبودوں کو دیکھ کر توحید الہی کے جذبے سے جلال میں آ گئے اور ایک بڑے بت کے سوا سارے بتوں کو توڑ پھوڑ ڈالا، پھر کلہاڑا بڑے بت کے کندھے پر رکھ دیا۔ واپسی پر جب قوم نے بت خانے کا حال دیکھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اس بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ کلہاڑا اس بڑے والے کے کندھے پر ہے، آخر تم لوگ اپنے ان ٹوٹے پھوٹے خداؤں سے ہی کیوں نہیں پوچھ لیتے کہ کس نے تمہیں توڑا ہے؟ وہ بولے ہم ان سے کیا اور کیسے پوچھیں، آپ تو جانتے ہی ہیں کہ یہ بت بول نہیں سکتے۔ فرمایا جب یہ بول نہیں سکتے، بات نہیں کر سکتے، یہ تمہیں نفع و نقصان نہیں دے سکتے تو ان کی پوجا کیوں کرتے ہو؟ اس حق گوئی پر وہ لوگ بھڑک اٹھے اور آپ کو آگ میں جلانے کا منصوبہ بنا لیا۔ آپ کو قید میں رکھ کر 1 مہینے تک لکڑیاں جمع کی گئیں، پھر اتنی بڑی آگ جلائی کہ اوپر سے کوئی پرندہ نہیں گزر سکتا تھا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رسیوں میں جکڑ کر منجنیق کے ذریعے آگ میں پھینکا گیا۔ جیسے ہی آپ آگ میں پہنچے، اللہ تعالیٰ نے آگ کو ٹھنڈی اور سلامتی والی ہونے کا حکم فرمایا۔ قلنا یا نار کونی بردن و سلاما علی ابراہیم، ہم نے کہا اے آگ میرے ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا۔ آگ نے حکم الہی کی تعمیل کی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پر گلزار بن گئی اور آپ زندہ و سلامت رہ کر نکل آئے۔ دوسرا واقعہ خصائص کبریٰ میں ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں۔ ایک بار ان کے گھر میں کچھ مہمان آئے، کھانے کا وقت ہوا تو مہمانوں کے لیے دسترخوان لگا دیا۔ آپ نے اپنی کنیز سے لونڈی سے فرمایا رومال بھی لاؤ۔
کنیز رومال لے کر آئی تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رومال دیکھا، میلا تھا۔ فرمایا اسے آگ میں ڈال دو۔ کنیز نے ایسا ہی کیا اور رومال کو جلتی ہوئی آگ میں ڈال دیا۔ تھوڑی دیر بعد اس رومال کو آگ سے نکالا تو رومال دودھ کی طرح ایک دم سفید ہو چکا تھا اور رومال کہیں سے جلا بھی نہیں تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مہمان یہ دیکھ کر حیران ہو گئے اور بولے اس رومال میں کیا راز کی بات ہے، ہمیں بھی بتائیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اس رومال کو ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے پیارے چہرے پر لگایا کرتے تھے، یعنی اس میں اپنا چہرہ اقدس پوچھا کرتے تھے۔ اب جب بھی دھونے کی ضرورت ہوتی ہے ہم اسے آگ میں ڈال دیتے ہیں، یہ صاف ہو جاتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جو چیز نبیوں کے پیارے چہروں کو چھو لیتی ہے اسے آگ نہیں جلا سکتی، تو جو چیز نبی کے بدن سے مس ہو جائے، چھو جائے، اسے آگ نہیں جلا سکتی۔ پھر جس دل میں نبی سے سچا پیار ہو، محبت ہو، عشق ہو، اس کو جہنم کی آگ کیا جلا سکتی ہے۔ اعلیٰ حضرت کا ایک شعر ہے، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ ہم نے اپنے دل میں، سینے میں وہ آگ لگائی ہے، عشق کی آگ، محبت کی آگ، جو جہنم کی آگ کو بجھا دے گی۔ تو یہ عشق تیرے صدقے، اے عشق تیرے صدقے میں، تیرے طفیل ہم جہنم میں جلنے سے مفت میں چھٹی پا گئے، چھٹکارا پا گئے، کیونکہ ہم نے اپنے دل میں ایسی آگ روشن کی ہے، ایسی آگ جلائی ہے جو جہنم کی آگ کو بجھا دے گی۔ قیامت کے روز جب اہل ایمان، اللہ رسول سے محبت کرنے والے، اللہ کے حبیب سے سچا عشق کرنے والے دوزخ سے گزریں گے تو دوزخ کی آگ اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرے گی کہ مولا ان کو بہت جلد مجھ سے گزار کے پار کر دے، ان کا نور ایمان میری آگ کو بجھائے دے رہا ہے۔ اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ تیسرا واقعہ، حضرت امام رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ابو سہل خراسانی بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ امام رضا اہل بیت کے ائمہ میں سے ہیں۔ ان کے والد حضرت موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور ان کے والد گرامی حضرت امام جعفر صادق ہیں۔ ان کے والد ہیں حضرت امام باقر اور ان کے والد ہیں حضرت امام زین العابدین اور ان کے والد حضرت امام حسین ہیں جو حضرت مولا علی کے بیٹے اور سیدہ فاطمہ زہرا کے بیٹے ہیں۔ تو حضرت امام رضا کے سامنے ابو سہل خراسانی بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا امام رضا سے کہ اے امام، آپ کے چاہنے والے بہت ہیں، آپ کے ماننے والے بے شمار ہیں، آپ کے دیوانے بہت ہیں۔ امام رضا نے ان کی بات سنی، اس کے بعد حکم دیا کہ آگ جلاؤ۔ آپ دکھانا چاہتے ہیں کہ کتنے لوگ میرے چاہنے والے ہیں۔ فرمایا آگ جلاؤ۔ آگ جلائی گئی۔ جب آگ کے شعلے بھڑکنے لگے تو انہی سے کہا، ابو سہل خراسانی سے، کہ میں حکم دیتا ہوں کہ تم اس آگ میں چلے جاؤ۔ بس وہ معذرت کرنے لگے کہ امام آپ مجھے معاف فرما دیں، مجھ سے یہ نہیں ہوگا۔ امام رضا خاموش رہے۔ اتنے میں امام رضا کے سچے چاہنے والے
حضرت ہارون مکی دور سے آتے ہوئے نظر آئے۔ جب وہ آ گئے تو آتے ہی حضرت امام رضا نے ان سے کہا، ہارون اس آگ میں داخل ہو جاؤ۔ انہوں نے پوچھا بھی نہیں کہ حضرت معاملہ کیا ہے، بس حضرت نے حکم دیا اور وہ بے خطر آگ میں چلے گئے۔ وہ امام رضا کے سچے عاشق تھے، آگ نے ان کو بالکل نہیں جلایا۔ دیکھیں یہاں آگ میں امام رضا نہیں گئے، بلکہ امام رضا کے حکم سے ان کا غلام آگ میں گیا، پھر بھی سلامت رہا۔ معلوم ہوا کہ اہل بیت سے سچی محبت کرنے والا بھی آگ سے محفوظ رہتا ہے۔ چوتھا واقعہ، حضرت ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا اسم گرامی نام پاک عبداللہ بن صوب ہے، اور یہ امت محمدیہ کے وہ جلیل القدر بزرگ ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے آگ کو بے اثر فرما دیا، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے نمرود کی آگ کو گلزار بنا دیا تھا۔ یہ یمن میں پیدا ہوئے تھے اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عہد مبارک میں حضور کے زمانے میں اسلام لا چکے تھے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کا موقع نہیں ملا تھا، اس لیے آپ صحابی نہ بن سکے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی وسلم کی حیات طیبہ کے آخری دور میں یمن میں نبوت کا جھوٹا دعوے دار اسود عنسی پیدا ہوا۔ اسود عنسی یہ حضور کے آخری دور میں، حضور کی زندگی شریف کے آخری دور میں یہ پیدا ہوا تھا۔ یمن میں یہ نبوت کا دعویٰ کرتا تھا۔ یہ شخص لوگوں کو اپنی جھوٹی نبوت پر ایمان لانے کے لیے مجبور کیا کرتا تھا۔ اس ظالم نے حضرت ابو مسلم خولانی کو پیغام بھیج کر اپنے پاس بلایا اور اپنی نبوت پر ایمان لانے کی دعوت دی کہ تم مجھ پر ایمان لاؤ، مجھ کو نبی مان لو۔ حضرت ابو مسلم خولانی نے انکار کر دیا، میں تجھ کو نبی نہیں مان سکتا۔ اس نے پوچھا، کیا تم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان رکھتے ہو؟ حضرت ابو مسلم خولانی نے فرمایا کہ ہاں، اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور حضور آخری نبی ہیں، حضور کے زمانے میں یا ان کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ اس وقت اس پر اسود عنسی نے ایک خوفناک آگ دہکائی اور حضرت ابو مسلم خولانی کو اس آگ میں ڈال دیا، لیکن رب تعالیٰ نے ان کے لیے آگ کو گلزار بنا دیا اور وہ اس سے صحیح سلامت نکل آئے۔ یہ واقعہ اتنا عجیب تھا کہ اسود عنسی اور اس کے رفقا پر ہیبت طاری ہو گئی، اور اسود کے ساتھیوں نے اسے مشورہ دیا کہ ان کو جلا وطن کر دو، یمن سے باہر نکال دو، ورنہ خطرہ ہے کہ ان کی وجہ سے تمہارے پیروکاروں کے ایمان میں تزلزل نہ آ جائے اور لوگ متزلزل ہو جائیں گے، لوگ تمہارا ساتھ چھوڑ دیں گے۔ چنانچہ حضرت ابو مسلم خولانی کو یمن سے جلا وطن کر دیا گیا، یمن سے نکال دیا گیا۔ یمن سے نکل کر اب ان کے لیے کوئی سہارا نہ تھا، صرف ایک ہی جائے پناہ تھی، یعنی مدینہ منورہ۔ چنانچہ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے چلے۔ ان کو ابھی خبر نہیں تھی کہ اللہ کے حبیب وفات پا چکے ہیں، لیکن جب مدینہ منورہ پہنچے تو معلوم ہوا کہ آفتاب رسالت روپوش ہو چکا ہے، یعنی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وصال فرما چکے ہیں، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے خلیفہ بن چکے ہیں، حضور کے جانشین بن چکے ہیں۔ انہوں نے اپنی اونٹنی مسجد نبوی شریف کے دروازے کے پاس بٹھائی
اور اندر آ کر ایک ستون کے پیچھے نماز پڑھنی شروع کر دی۔ وہاں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔ انہوں نے ایک اجنبی مسافر کو یوں نماز پڑھتے دیکھا تو ان کے پاس آ کر بیٹھ گئے، اور جب وہ نماز سے فارغ ہوئے تو ان سے پوچھا کہ آپ کہاں سے آئے ہیں؟ حضرت ابو مسلم خولانی نے جواب دیا، یمن سے۔ اب یمن میں یہ واقعہ بہت مشہور ہو چکا تھا یمن کا کہ اسود عنسی جو جھوٹا دعوے دار نبوت کا ہے، وہ جبراً لوگوں کو اپنی نبوت کی دعوت دیتا ہے، اور ایک صاحب کو آگ میں ڈال دیا تھا لیکن آگ نے ان کو جلایا نہیں تھا۔ یہ واقعہ بہت مشہور ہو گیا تھا۔ تو حضرت عمر نے فوراً پوچھا کہ آپ یمن سے آئے ہیں، اللہ کا دشمن اسود عنسی ہے، اس نے ہمارے ایک دوست کو آگ میں ڈالا تھا اور آگ نے ان پر کوئی اثر نہیں کیا، بتاؤ بعد میں ان صاحب کے ساتھ اسود نے کیا معاملہ کیا، ان کا کیا حال ہوا؟ حضرت ابو مسلم خولانی نے فرمایا کہ ہاں ایسا واقعہ تو ہوا ہے، ان کا نام عبداللہ بن صوب ہے، ابو مسلم خولانی کہتے ہیں۔ اتنی دیر میں حضرت عمر فاروق اعظم بہت ذہین تھے، سمجھدار تھے، انہوں نے اپنی فراست سے سمجھ لیا اور فرمایا کہ میں آپ کو قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ آپ ہی وہ صاحب ہیں؟ حضرت ابو مسلم خولانی نے جواب دیا کہ جی ہاں، میں ہی وہ شخص ہوں۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے یہ سن کر فرط مسرت سے، انتہائی خوشی سے ان کی پیشانی کو بوسہ دیا اور انہیں لے کر کے سیدنا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پہنچے۔ انہیں سیدنا صدیق اکبر اور اپنے درمیان بٹھا کر، صدیق اکبر کے اور اپنے درمیان بیچ میں ان کو بٹھا کر فرمایا، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے موت سے پہلے امت محمدیہ کے اس شخص کی زیارت کرا دی جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسا معاملہ فرمایا۔ پانچواں واقعہ، شمعون نام آتش پرست، آگ کی پوجا کرنے والا، بڑا مشہور۔ یہ شمعون نامی مشہور آتش پرست حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا پڑوسی تھا۔ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا پڑوسی تھا، یہ آگ کی پوجا کرتا تھا۔ وہ 70 برس تک آتش پرستی میں مشغول رہا، آگ کی پوجا کرتا رہا۔ آخری عمر میں بیمار پڑ گیا، کئی روز گزر گئے، عمدہ علاج اور تدابیر بھی اسے صحت یاب نہ کر سکیں، وہ ٹھیک نہ ہو سکا۔ تو ایک روز خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اس کی عیادت کو گئے۔ عیادت کے بعد آپ نے اس کو نصیحت کی کہ تم نے ایک عمر کفر و شرک میں گزار دی، آتش پرستی میں گزار دی، اب تم اپنے انجام کو پہنچنے والے ہو تو اسلام لے آؤ، شاید خدا تم پر مہربان ہو جائے۔ شمعون نے جواب دیا کہ خواجہ صاحب، مجھے مسلمانوں کی 3 عادتیں سخت ناپسند ہیں، ان کی وجہ سے میں اسلام سے دور رہا ہوں۔ مسلمانوں کی 3 عادتیں مجھے پسند نہیں ہیں، صرف اسی وجہ سے میں اسلام سے دور رہتا ہوں، اور اب بھی مجھے اسلام میں کوئی کشش محسوس نہیں ہوتی۔ خواجہ حسن بصری نے فرمایا، تو بیان کر وہ کون سی ناپسندیدہ باتیں ہیں جن کی وجہ سے تو اسلام کا منکر ہے؟ اس نے جواب دیا، پہلی بات یہ کہ مسلمان دنیا کو برا کہتے ہیں، مسلمان یہی کہتے ہیں دنیا بڑی خراب ہے، بہت بری چیز ہے، لیکن پھر بھی وہ رات و دن دنیا کے طالب رہتے ہیں، دنیا کے متلاشی رہتے ہیں، دنیا کے متوالے ہیں، دنیا طلب کرنے کے چکر میں ہر دم پڑے رہتے ہیں۔ دنیا بری بھی ہے اور دنیا کے دیوانے بھی ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے
کہ موت پر یقین کامل رکھتے ہیں کہ موت آئے گی، موت برحق ہے، لیکن پھر بھی موت کے لیے کوئی عملی سامان تیار نہیں کرتے، اس کا انتظام نہیں کرتے۔ تیسری بات یہ ہے کہ خدا کے دیدار اور خدا کو حاصل کرنے کے بھی متمنی رہتے ہیں کہ خدا کا دیدار ہو، خدا کو حاصل کرنے کی تمنا رہتی ہے، لیکن ہر وہ کام کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، اس کی ناپسند کے تمام کام کرتے رہتے ہیں۔ تو مسلمانوں کی یہ تین باتیں بھائیو، ہمارے اندر یہ تین باتیں ہیں، اسی وجہ سے وسط اسلام سے دور رہتا تھا۔ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، تمہاری گفتگو بڑی اچھی ہے، اس میں حق شناسی کی دلیلیں ہیں، مگر یہ بتا کہ تو نے صرف ان باتوں کی وجہ سے 70 برس آتش پرستی میں برباد کر دیے، آگ کی پوجا کرتا رہا، جبکہ ایک مسلمان اور کچھ نہ کرے کم سے کم خدا کی وحدانیت پر یقین تو رکھتا ہے، خدا کو ایک تو مانتا ہے، اس بات سے اس کو خدا کا قرب ضرور ملے گا۔ تیرا خیال کیا ہے؟ تو نے آتش کو پوجا ہے، آگ کی پوجا کی ہے، تو آگے جا کر آگ سے محفوظ رہے گا؟ کتنے آتش پرستوں کا خیال ہوتا ہے کہ دنیا میں آگ کی پوجا کریں گے ہم تو قیامت میں پھر جہنم کے آگ سے بچے رہیں گے، آگ ہم کو نہیں جلائے گی۔ تو فرمایا کہ تو دنیا میں آگ کی پوجا کرتا ہے تو کیا آگے جا کر آگ سے محفوظ رہے گا؟ اور ہم لوگوں نے آتش پرستی نہیں کی، آگ کی پوجا نہیں کی تو ہمیں آگ جلا دے گی۔ یہ کہہ کر کے خواجہ حسن بصری نے فرمایا کہ ایک آگ جلائی جائے، میں اور شمعون دونوں اپنا ہاتھ آگ میں رکھ دیں گے، دیکھتے ہیں کہ آگ آتش پرست کو جلاتی ہے یا خدا پرست کو جلاتی ہے۔ یہ آگ کی پوجا کرتا ہے، میں اللہ کی بات کرتا ہوں، دیکھتا ہوں آگ کس کو جلاتی ہے۔ آگ جلائی گئی اور جلتی ہوئی آگ میں خواجہ حسن بصری نے اپنا ہاتھ رکھ دیا، مگر خدا کے فضل سے آگ نے آپ کو کوئی ضرر نہ پہنچایا، کوئی نقصان نہ پہنچایا۔ شمعون نے یہ روح پرور منظر دیکھا تو اس کا دل ہدایت الہی سے منور ہو گیا اور فوراً خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے آگے ہاتھ جوڑ کر بولا، حضرت اسی وقت کلمہ پڑھائیے، کفر و شرک میں ایک عمر بسر کی ہے، چند سانسیں باقی رہ گئی ہیں، کیا خبر یہ گھڑی پھر نصیب ہو کہ نہ ہو۔ اس کے ساتھ یہ مطالبہ کیا کہ اگر میں خدا پر ایمان لے آؤں تو کیا آپ مجھے گارنٹی دے سکتے ہیں کہ میں عذاب الہی سے بچ جاؤں گا؟ خواجہ حسن بصری نے فرمایا کہ کیوں نہیں، اسلام تو زمانے کفر کے سارے گناہوں کو جلا دیتا ہے، میں تمہیں لکھ کر دیتا ہوں کہ اگر تم مسلمان ہو جاؤ تو خدا تمہیں ضرور بخش دے گا۔ چنانچہ ایک اقرار نامہ تیار کیا گیا جس پہ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے عادل حضرات کے دستخط کرائے گئے۔ پھر شمعون نے کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور مسلمان ہو گیا۔ ادھر وہ مسلمان ہوا، ادھر اس کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی، اس کی جان نکل گئی۔ خواجہ صاحب نے اس کو غسل دیا، کفن پہنایا اور عہد نامہ جو یہ لکھا گیا تھا اس کے ہاتھ میں دے دیا اور اس کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا۔ رات کو خواجہ حسن بصری صاحب کو ایک پل کے لیے بھی نیند نہیں آئی، بہت بڑی ضمانت انہوں نے لے لیا تھا۔ ساری رات نوافل میں ادا کی گزاری اور خدا کے آگے عرض کرتے رہے، اے رب کریم، میں تو خود ایک گنہگار آدمی ہوں، میں کسی کی بخشش کی کیا ضمانت دے سکتا ہوں؟ میں نے ایک بہت بڑا دعویٰ کر دیا ہے، اب تو میری لاج رکھنے والا صرف تو ہے، ورنہ قیامت کے روز میں اس شخص کو کیا منہ دکھاؤں گا جس نے میری ضمانت پر کلمہ پڑھا۔
اسی بے کلی میں خواجہ حسن بصری صاحب کی آنکھ لگ گئی، خواب نظر آیا۔ کیا دیکھتے ہیں کہ شمعون کے سر پہ تاج ہے اور وہ تکلف والے بہترین لباس میں ملبوس جنت کے باغات میں سیر کر رہا ہے۔ خواجہ صاحب نے فرمایا، اے شمعون سنا، تیرا کیا حال ہے؟ شمعون بولا، اے حسن بصری، میں بتانے کے لیے وہ الفاظ اور زبان نہیں رکھتا کہ خدا نے مجھ پر کیا کیا مہربانیاں کی ہیں۔ مجھے میرے گناہوں کی معافی دی، مجھے جنت کے محلات میں اتارا، مجھے اپنا دیدار کروایا اور وہ انعامات دیے کہ بس میں کچھ بھی بیان کرنے کی قدرت نہیں رکھتا۔ پھر اس نے وہ عہد نامہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو واپس کر دیا اور کہا کہ اب آپ پر کوئی ذمہ داری نہیں، آپ ہر ضمانت سے سبکدوش ہیں۔ جب خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھیں کھلیں تو حیران رہ گئے کہ وہ اقرار نامہ آپ کے ہاتھ میں موجود تھا جو آپ شمعون کے ہاتھ میں دے کر قبر میں آپ اتار آئے تھے۔ آپ فوراً سجدے میں گر گئے، عرض کی، اے مالک کون و مکان، تیری ذات کتنی مہربان ہے، تو کتنا غفور و رحیم ہے۔ ایک آتش پرست کو جس نے 70 سال تیری نافرمانی کی اور صرف ایک مرتبہ کلمہ پڑھا، تو نے اتنی نافرمانیوں کو بے معنی کر دیا۔ اب اس کو نہ صرف بخش دیا بلکہ اس کو بلند و بالا درجات بھی عطا فرمائے۔ کتنا مہربان ہے۔ 70 سال تک آدمی بغاوت کرتا رہے اور ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لیتا ہے سچے دل سے، وہ سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ چھٹا واقعہ، تقسیم ہند کے زمانے میں جو ہندوستان کا بٹوارا ہو رہا تھا، ہندوستان پاکستان کا، اس زمانے میں لاہور کے 2 اشاعتی ادارے بہت مشہور تھے۔ پہلا درسی کتب کا کام کرتا تھا، درسی کتابیں جو مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہیں وہ چھاپتا تھا، اور دوسرا ادارہ اگرچہ غیر مسلموں کا تھا لیکن اس کے مالک پنڈت نول کشور قرآن پاک کی طباعت و اشاعت کیا کرتے تھے۔ یہ لغات کشوری بہت مشہور لغت ہے فارسی میں، یہ انہی کی طرف منسوب ہے، پنڈت نول کشور کی طرف۔ یہ مالک تھے، قرآن پاک چھاپتے تھے۔ نول کشور نے قرآن کے احترام کا جو معیار مقرر کیا تھا وہ کسی اور ادارے کو نصیب نہ ہو سکا۔ نول کشور جی نے پہلے تو پنجاب بھر سے اعلیٰ ساکھ والے بھروسے کے لائق حفاظ حافظوں کو اکٹھا کیا اور ان کو زیادہ تنخواہوں پر ملازم رکھا۔ قرآن کے احترام کا یہ عالم تھا کہ جہاں قرآن پاک کی جلد بندی ہوتی تھی وہاں کسی شخص کو، خود نول کشور جی کو بھی جوتوں کے ساتھ داخل ہونے کی اجازت نہیں تھی۔ ننگے پیر صاف ستھرے لوگ وہاں جاتے تھے۔ 2 ایسے ملازم رکھے گئے تھے جن کا صرف اور صرف ایک ہی کام تھا کہ تمام دن ادارے کے مختلف کمروں کا چکر لگاتے رہتے تھے۔ کہیں کوئی کاغذ کا ایسا ٹکڑا جس پر قرآنی آیت لکھی ہوتی اس کو انتہائی عزت و احترام سے اٹھا کر بوریوں میں جمع کرتے رہتے، پھر ان بوریوں کو احترام کے ساتھ زمین میں دفن کر دیا جاتا۔ وقت گزرتا رہا اور طباعت و اشاعت کا کام جاری رہا۔ پھر بر صغیر کی تقسیم ہوئی، پاکستان اور ہندوستان کا بٹوارا ہو گیا۔ مسلمان، ہندو، سکھ نقل مکانی کرنے لگے، کچھ یہاں سے وہاں جانے لگے، کچھ وہاں سے یہاں آنے لگے۔ نول کشور جی بھی لاہور سے ترک وطن کر کے نئی دلی انڈیا چلے آئے۔ ان کے ادارے نے دلی میں بھی حسب سابق قرآن پاک کی طباعت و اشاعت کا کام شروع کر دیا۔ یہاں بھی قرآن پاک کے احترام کا وہی عالم تھا۔ ادارہ ترقی کا سفر طے کرنے لگا اور کامیابی کی بلندی پر پہنچ گیا۔ نول کشور جی بوڑھے ہو گئے اور اب گھر پر آرام کرنے لگے، جبکہ ان کے بچوں نے ادارے کا انتظام سنبھال لیا اور ادارے کی روایت کے مطابق قرآن حکیم کے ادب و احترام کا سلسلہ اسی طرح قائم رکھا۔ آخر کار
نول کشور جی کا وقت آخر آ گیا اور وہ انتقال کر گئے۔ ان کی وفات پر ملک کے طول و عرض سے ان کے احباب ان کے ہاں پہنچے۔ ایک بہت بڑی تعداد میں لوگ ان کے کریا کرم میں شریک ہونے کے لیے شمشان گھاٹ پہنچے۔ ان کی ارتھی کو چتا پر رکھا گیا، چتا پر گھی ڈال کر آگ لگائی جانے لگی تو ایک انتہائی حیرت انگیز واقعہ ہوا۔ نول کشور جی کی چتا آگ نہیں پکڑ رہی تھی، چتا پر اور گھی ڈالا گیا، پھر آگ لگانے کی کوشش کی گئی، لیکن بہت کوشش کے باوجود ساری محنت بیکار ہوئی۔ یہ ایک ناممکن اور ناقابل یقین واقعہ تھا، پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا تھا۔ لمحوں میں خبر پورے شہر میں پھیل گئی کہ نول کشور جی کی ارتھی کو آگ نہیں لگ رہی ہے۔ مخلوق خدا یہ سن کر شمشان گھاٹ کی طرف امٹ پڑی۔ لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے اور حیران و پریشان تھے۔ یہ خبر جب جامع مسجد دلی کے امام تک پہنچی تو وہ بھی شمشان گھاٹ پہنچے۔ نول کشور جی ان کے بہت قریبی دوست تھے اور وہ ان کے احترام قرآن کی عادت سے اچھی طرح واقف تھے، وہ جانتے تھے۔ امام صاحب نے پنڈت جی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ سب کی چتا جلانے کی کوشش کبھی کامیاب نہیں ہو پائے گی۔ اس شخص نے اللہ کی سچی کتاب کی عمر بھر جس طرح خدمت کی ہے اور جیسے احترام کیا ہے، اس کی وجہ سے اس کی چتا کو آگ لگ ہی نہیں سکے گی، چاہے آپ پورے ہندوستان کا تیل اور گھی چتا پر ڈال دیں۔ اس لیے بہتر ہے کہ ان کو عزت و احترام کے ساتھ دفنا دیجیے۔ چنانچہ امام صاحب کی بات پر عمل کرتے ہوئے نول کشور جی کو شمشان گھاٹ ہی میں دفنایا گیا۔ یہ تاریخ کا پہلا واقعہ تھا کہ کسی ہندو کی چتا کو آگ نہ لگنے کی وجہ سے شمشان گھاٹ میں ہی دفنا دیا گیا۔ مولا تعالی ہمیں ایمان کامل اور یقین کی دولت نصیب فرمائے۔ اور یہ تو ایک واقعہ ہوا، لیکن دل یہی کہتا ہے کہ قرآن کریم کی ایسی انہوں نے خدمت کی تھی کہ اللہ نے ان کو آخر وقت میں ہدایت دی اور ان کو ایمان کی دولت نصیب ہوئی۔